سب سے پہلے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ قرآن پاک کے ہر پارہ کا مختصر خلاصہ یا پھر نماز تراویح میں پڑھی گئی آیات کا مختصر خلاصہ سننے کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ کا یہ عمل آپ کو قرآن پاک سے محبت عطا کرے گا۔ دوسری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ رمضان المبارک کا پورا مہینہ ہمارے ساتھ رہیں تاکہ آپ اور ہم رمضان کی برکتیں حاصل کر سکیں۔ ناظرین، اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو میرے ای میل پر مجھے اپنا پیغام ارسال کریں، موبائل پر کال کریں یا پھر خط و خطابت کے لیے ہمارے ایڈریس پر خط لکھیں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھٹی تراویح کا درس قرآن۔ آج کی تلاوت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کا ذکر ہے جس میں انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں خوراک کھانا اتارے جانے کی دعا کی ہے تاکہ وہ ان کے لیے اور ان کی امت کے لیے عید کا دن ٹھہرے، اور بتایا گیا ہے کہ کفار کا وتیرہ ہی یہ ہے کہ پیغمبروں کا مذاق اڑانے اور ان کو جادوگر بتاتے ہیں، لیکن اللہ کا دین ان پر مسلط ہو کر رہے گا۔ جھٹلانے والوں کا انجام برا ہے۔ کفار کی ہنسی مذاق کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محبوب، کفار کی روگردانی کے وقت پریشان نہ ہوں بلکہ صبر کریں، اللہ کی مدد ضرور آپ کو پہنچے گی۔ آپ سے پہلے انبیاء کے ساتھ بھی مذاق کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کسی کے اعمال کی جواب دہی دوسرے پر نہیں، ہر شخص اپنے اعمال کا خود جواب دہ ہے۔ کفار کو اپنا انجام معلوم ہو جائے گا۔ اس دن بادشاہی صرف اسی کی ہوگی جو دنا اور باخبر ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرو، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی دیں گے۔ بے حیائی اور بے شرمی کے کاموں کے قریب نہ جاؤ، کسی جان کو ناحق قتل نہ کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، اپنے عہد کو پورا کرو، خواہ اللہ کے ساتھ ہو یا اس کے بندوں کے ساتھ۔ پھر فرمایا، اللہ ہی وہ ذات ہے جو رات کے وقت تم پر نیند مسلط کرتا ہے، جو ایک طرح کی موت ہے، پھر دن کے وقت کاروبار زندگی کے لیے حشاش بشاش فرما دیتا ہے۔ پھر مسلمانوں کو ایسے ظالمین کے پاس بیٹھنے سے منع فرمایا جنہوں نے کفر اور شرک کو اختیار کر کے دنیا اور آخرت کا خسارہ اختیار کیا اور اپنے مکروہ عقائد سے لوگوں کو گمراہ کیا۔ جو لوگ اپنے دین کو ہنسی مذاق بنا لیں اور دنیا کے مکر و فریب میں آ جائیں، انہیں قرآن سے نصیحت حاصل کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ پھر حضرت ابراہیم کے اپنے چچا کو بت پرستی سے روکنے کا ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بت پرستی کے ماحول میں آنکھ کھولنے کے باوجود بت پرستی اور شرک سے متنفر تھے۔ قوم مٹی اور پتھر کے بتوں کو پوجتی تھی، چاند، سورج اور ستاروں کی بھی عبادت کرتے تھے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے سامنے ان کے ایک معبود کا ذکر کیا اور اعلان کیا کہ چاند ستاروں میں کوئی ایک ایسی چیز نہیں ہے جو خدا والی ہو، معبود تو ایک ہی ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ میں اس کی جانب اپنا رخ پھیرتا ہوں جس نے آندھے پن کو اختیار کیا، اس کا نقصان اسی کی ذات کو ہے، اس میں اللہ کا نہ کوئی فائدہ ہے نہ نقصان۔ جسے اللہ راہ دکھانا چاہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، جو ایک نیکی کرے اسے 10 گنا ملے گا۔ اللہ کسی جان پر اس کے بوجھ سے زیادہ وزن نہیں ڈالتا۔